سب سے سچا انسان دنیا میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے آگے کوئی سچا نہیں ہو سکتا، نہ ہو سکتا ہے. اگر آپ نے ان کے علاوہ کسی کو سچا مانا، ایمان برباد. ہماری طرف سے تمہیں اسلام سے نکلنے کی اجازت ہے جس نے حضور پاک کے علاوہ کسی کو سچا ماننے کی کوشش کی. اب اگر یہیں پر ہی ہے میرے حضور پاک کی جو ہے نا جانشین صحابہ کرام، اولیاء کرام، ولی صاحبان، ولی اللہ اور واقعات، ان پر بھروسہ کرتے چلے جاؤ جو آپ کے جانشین ہے، روحانی ہے، جسمانی ہے، واقعات چلتے. ایک بات ضروری ہے کہ کسی سچے پر اعتماد. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ فیصلہ زندگی میں کرنا ہے، مرنے کے بعد فیصلہ نہیں کر سکتے. اتفاق کی بات ہے کہ مرنے پر جو کلمہ پڑھا گیا وہ کلمہ پورا نہ ہوا. حفظہ کلمہ مطلب ہے پڑھنا کیا ہے؟ کلمہ تم پڑھ ہی نہیں سکتے. کتاب کا لکھا وہ کلمہ تو کافر بھی پڑھتا ہے. کافر یہاں عربی پڑھاتا رہا ہے، پتہ ہے آپ کو، پنجاب یونیورسٹی میں. اور کافر جو لارنس عربیہ بھی رہا ہے، فارسی پڑھاتے ہیں، عربی پڑھاتے ہیں، قرآن شریف کی تعلیم دیتے ہیں، اقبال کی مطلب خود ہی پڑھاتی ہے بلکہ. یہ سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں. حضور اکرم پر کتابیں لکھتے ہیں کافر اور نہیں مانتے. تو گویا کہ کتاب میں لکھا ہوا کلمہ کہ انگریز پڑھا رہا ہے کہ جنٹلمین یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ واحد لا شریک ہے اور وہی الہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں. اس سمجھ گئے تم لوگ؟ اچھا نو وی کنٹینیو. وہ کلمہ میں نہیں پڑھا. اسلام پسند سب سے اچھا جج کارنیلیس ہے، عیسائی ہے. میرا مطلب اسلام پسند ہونا تو مسلمان ہونے کی بات نہیں ہے نا. حضور اکرم کی زندگی پر کتابیں لکھتے تو مسلمان ہونے کی بات نہیں ہے نا. ماننا اپنے لیے اپنے پیغمبر کے طور پر یہ ہے. تو گویا کہ سچے کو ماننا ضروری ہے. باقی خالی جو ہے پڑھ لینا علم جو یہ نہیں ہے. تو گویا کہ اسلام میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ کلمہ پڑھنے سے داخل نہیں ہوتے. کلمہ کوئی پڑھائے تو پڑھو تو پھر داخل ہوتے. جب تک کوئی پڑھائے نہ تم نہیں پڑھ سکتے. کتاب کے اوپر لکھا ہوا کلمہ پڑھنے سے تم نہیں پڑھ سکتے. اور وہ سلطان صاحب نے کہا ہے کہ ایک ہی مصرے میں کلمہ پیر پڑھایا باہو تم سدا سہاگن ہوئی. کلمہ کوئی پڑھایا تو بس پڑھ سکے. اس کا یہ مفہوم ہے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں دکھ میں اللہ کو مانوں گا، سکھ میں مانوں گا، انبساط میں مانوں گا، غم میں مانوں گا. اور لوگ میرا کہنا مانیں تب بھی مانوں گا اور لوگ میرا کہنا نہ مانیں تب بھی مانوں گا. دنیا ساری اسلام میں آ جائے تب بھی میں مانوں گا. دنیا ساری اسلام سے خرج جائے تب بھی میں مانوں گا. لوگوں کے عمل سے متاثر ہونے کے بغیر میں اپنے ایمان کو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے اسلام میں داخل کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے. تو آپ کو مطلب کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ لوگوں کا عمل تو ہے ہی کوئی نہیں. کوئی کسی کے عمل کے لیے جواب دہ نہیں ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری. کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا ہے ہی نہیں. اپنا بوجھ آپ اٹھاؤ. اور اگر تم چاہو گے کہ تم مطلب لوگوں کی گمراہی کے جواز سے، سارے ہی شراب پی رہے تھے، میں نے تھوڑا سا، جب میں نے تھوڑا سا، سارے ہی دیکھو جہنم میں پہنچے ہوئے، تو بھی تھوڑا سا آ جا. اب اچھا میرے اگر تم نے لوگوں کے کہنے کے مطابق تھوڑا سا کر لیا تو تم بھی تھوڑا سا وہیں پہنچ گئے. کہاں پر؟ جہاں وہ پہنچے. تو لہذا لوگوں کی گمراہی تیرے گمراہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی. تو لوگ جو بھی کرتے جائیں تمہیں اپنے کام پہ چلنا چاہیے. میں پہلے بتا رہا ہوں کہ واحد مسلمان زندہ رہے جو تمہیں ہونا چاہیے.